السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اسلامیات لازمی کے جو گیسٹ پیپر ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں 2023 کے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز جو ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو کویسچن آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے عقیدے کے بارے میں کرنا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی تعریف بیان کریں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی آپ نے تعریف جو ہے سٹارٹ پہ جو لکھی ہوئی ہے یہ والی، یہ ساری جو ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا کویسچن آ سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں جن کے نام کیا ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا۔ اور اس کے اباؤٹ جو ہے وہ قرآنی آیت کا ترجمہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآنی آیت ایک بیان کریں۔ تو وہ آپ نے یہ والی جو آیت لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو کویسچن نمبر 2 ہے وہ آپ کا آ سکتا ہے توحید کے بارے میں کہ توحید کا مفہوم بیان کریں۔ وہ آپ نے کر لینا ہے، موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ والا۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو کویسچن ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے۔ تو یہ آپ نے یہ والا کویسچن کر لینا ہے کہ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ سارا آپ نے یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کو ایک کویسچن آ سکتا ہے شرک عظیم سے کیا مراد ہے، اور اس کی مذمت کے بارے میں جو ہے وہ قرآنی آیت آپ نے لکھنی ہے۔ تو شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ تو شرک کے بارے میں یہ جو اس کی مذمت کے بارے میں ہے کہ جب یہ دنیا بنی، یہ پورا اس میں پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو عقیدہ کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی چلی گئی، لوگ بگڑتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا اپنا جو مذہب ہے وہ اپنا مذہب اپنا لیا۔ کوئی جو ہے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیا کسی نے، تو کسی نے جو جانور ہیں ان کی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے اور اس انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو شرک عظیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک عظیم ہے، اور اس کی مذمت جو ہے وہ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے کی۔ اور اس کے اباؤٹ جو ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو ایک قرآنی آیت ہے، وہ کیا ہے کہ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ یہ آپ نے اچھے سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا کویسچن آ سکتا ہے کہ ذات میں شرک اور صفات میں شرک سے کیا مراد ہے۔ تو ان دونوں ٹاپکس کو، ان دونوں پوائنٹس کو جو ہے وہ آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ دیکھیں ذات اور صفات دونوں نام سے ہی واضح ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسالت کا مفہوم آ سکتا ہے کہ اصطلاح میں اور لغوی معنی کیا ہے، اور اصطلاح میں رسالت سے کیا مراد ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ کا کویسچن آ سکتا ہے کہ وحی سے کیا مراد ہے۔ تو وحی بھی آپ نے یہ والا کر لینا ہے کہ وحی کے لغوی معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنا، اور اصطلاح میں کیا ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جو وہ اپنے نبی کی طرف بھیجتا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے۔ تو یہ آپ نے جو ہے یہ والا کویسچن بھی کر لینا ہے، اور رسالت کا مفہوم جو ہے وہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو لانگ میں جو کویسچن آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے کہ انبیاء کی کوئی سی 4 خصوصیات آپ نے بیان کرنی ہے۔ تو دیکھیں بشریت ہے، بشریت کا مطلب ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا، انسانوں میں سے ہی اللہ نے اپنے پیغمبر جو ہیں وہ چنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری والی ہے وہ ہے امانت اور وہیبت۔ تو ہر نبی جو ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، جیسے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے ایماندار تھے۔ پھر ان کا ایک کام کیا ہے کہ تبلیغ احکام الہی کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہی تبلیغ کی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف ہی بلایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو اور دوسری باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہو گیا، تیسری خصوصیت۔ پھر اس کے بعد جو 4 والی ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ معصومیت، کے اللہ کے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں وہ سارے معصوم ہیں، یعنی کہ گناہوں سے پاک صاف ہیں۔ کوئی کسی نبی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر گناہ سے پاک رکھا ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو آ سکتا ہے کہ رسالت محمدی کی خصوصیات بیان کریں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان میں آپ کر سکتے ہو عمومیت، پہلی والی کیا کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد کاملیت ہے کہ مکمل یعنی تکمیل
دین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے ختم ہو گیا ہوا ہے، دین اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد حفاظت کتاب جو ہے آپ یہ کر سکتے ہو کہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بھیجی گئی، اور جیسی حالت میں بھیجی گئی تھی آج بھی ویسی حالت میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کر سکتے ہو سنت نبوی کی حفاظت اور جامعیت، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ختم نبوت سے کیا مراد ہے، آپ نے اس کا مفہوم یاد کر لینا ہے، اور آگے یہ جو اس کے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں کوئی سے 2 پوائنٹس جو آپ کر سکتے ہو، آپ کو ایزی لگتے ہیں، پہلا اور دوسرا آپ یہ والا کر لینا، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ بھی شارٹ میں بھی آ جاتا ہے اور لانگ میں بھی۔ پھر آ سکتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، ملائکہ آپ نے کر لینا ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، یہ والا بھی آپ نے کر لینا ہے، اور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ کن کن انبیاء پر نازل ہوئیں یہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہ آپ کو MCQs میں بھی آ سکتا ہے، آپ کو شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ انجیل جو ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا، اور زبور، یہ سارے آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ قرآن مجید کی آپ نے خصوصیات جو کرنی ہے وہ آخری آسمانی کتاب ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ پھر محفوظ کتاب ہے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن بھیجا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، وہ آپ نے ساتھ کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کر لینا ہے جامعہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ جتنی بھی پہلی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کے جو مضمون تھے وہ علیحدہ علیحدہ ہوا کرتے تھے، لیکن اس میں ہر ایک چیز کا ذکر آ گیا ہوا ہے، جامعہ ہے، یعنی کہ سب چیزوں کا مجموعہ ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد کتاب اجاز آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو شارٹ میں آ سکتا ہے کہ کتاب اجاز سے کیا مراد ہے۔ پھر عقیدہ آخرت جو ہے اس کا آپ نے مفہوم جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا معنی جو ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، یہ دونوں آپ نے جو ہے اس کے یاد کر لینے ہیں۔ پھر ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ منکرین آخرت کے شہبات جو ہیں وہ بیان کریں، تو وہ آپ نے یہاں سے کر لینے ہیں، اور ان کے جوابات جو ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارکان اسلام میں کلمہ شہادت جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور جو پہلا کلمہ ہے کلمہ شہادت جو کلمہ شہادت ہے اس کا جو آپ نے ترجمہ ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ بھی آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ پھر آپ کا کویسچن ایک آ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کریں، تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نماز کے کوئی سے 2 یا 3 فوائد آپ لکھیں، تو ان میں سے جو ان سے مرضی جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی 2 یا 3 فوائد آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ پھر ایک شارٹ میں کویسچن آ سکتا ہے کہ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے، وہ آپ نے یہاں سے کر لینا ہے۔ تقوی سے کیا مراد ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ آپ نے اس کا میننگ جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ پھر یہ اسی پیج پہ جو ہے وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بے اثر روزوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاریوں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں بے اثر روزوں میں کہ بے اثر روزے سے کیا مراد ہے۔ روزے کے اجتماعی فوائد جو ہیں ان میں سے آپ کوئی سے 2 کر لو، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ زکوٰۃ کے فوائد آپ نے کرنے ہیں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کیا فوائد ہو رہے ہیں، کہ معاشی فوائد ہو رہے ہیں، اس کے بعد معاشرتی فوائد ہے۔ معاشی کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو زندگی ہے، معیاری زندگی، جو غریب لوگ ہیں ان کا تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے جب لوگ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشرتی فوائد ہیں، تو یہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی 3 آپ نے کر لینے ہیں یاد اچھے سے۔ پھر آپ کا آ سکتا ہے کہ سونا اور چاندی پر جو ہے زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، تو وہ آپ نے کر لینا ہے کہ سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ پھر آ سکتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے چند اصول یا مسائل بیان کریں، تو ان میں سے کوئی سے بھی آپ نے 3 جو ہے وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں جو آپ کو ایزی لگ رہے ہوں۔ پھر آپ کا کویسچن آ سکتا ہے کہ جامعیت سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر نیچے ساتھ ہی آپ کا لکھا ہوا ہے مناسک حج جو ہے، تو مناسک حج کون کون سے ہیں، کوئی سے 4 جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔
پھر حج کے فوائد ہیں وہ بھی آپ نے کوئی سے 2 یاد کر لینے ہیں، اور حج مقبول یا مبرور کیا ہوتا ہے یا اس کی تعریف بیان کریں تو حج مقبول اور مبرور یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں، ایک ہی ان کا میننگ ہے، یہ آپ نے اس کو بھی یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ پھر آپ کو آ سکتا ہے جہاد کی اقسام کے نام آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں کہ کون کون سے ہیں، یہ آپ کو شارٹ میں آ سکتے ہیں کہ جہاد کی اقسام کے نام لکھیں۔ پھر آپ کو یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ جہاد بالنفس یا خواہش نفس یا خواہش کے جہاد سے کیا مراد ہے، تو ان کا سب کا آنسر یہی سیم ہی ہوگا، یہ جو پہلی والی ہے یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ نے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض، یعنی کہ جو والدین کے حقوق ہوں گے وہی اولاد کے فرائض ہوں گے، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ پریپیئر کر لینا ہے۔ پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس کے بعد استاذہ کے حقوق، پھر اس کے بعد ہے ہمسایوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ پھر آپ کا کویسچن ہے محسن اخلاق سے کیا مراد ہے، یا محسن اخلاق بیان کریں، تو یہ آپ کو اسے 2 یا 3 پوائنٹس جو ہے اس سوال میں سے یاد کر سکتے ہیں۔ پھر احترام قانون پر آپ کا کویسچن آ سکتا ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں، وہ آپ نے کر لینی ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی، اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا یعنی کہ بڑا سمجھنا۔ پھر اس کے بعد آپ کو کویسچن آ سکتا ہے کہ شریعت اسلامی میں غیبت جو ہے وہ کن 2 صورتوں میں جائز ہے، وہ والا کویسچن آپ نے کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غیبت اور تہام میں کیا فرق ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر منافقت کی جو 2 اقسام ہیں، اعتقادی منافقت اور عملی اعتقادی منافق اور عملی منافق، ان میں کیا فرق ہے یہ آپ نے اچھے سے یہاں سے یاد کر لینا ہے۔ پھر شارٹ میں کویسچن آ سکتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں بیان کریں، تو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے۔ پھر حسد کے بارے میں آپ کو آ سکتا ہے کہ حسد سے کیا مراد ہے، وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ترجمہ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کا آپ نے ترجمہ کر لینا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر آپ کو آ سکتا ہے کہ اسوہ حسنہ کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو وہ یہ والی قرآنی آیت ہے، اس کا آپ نے ترجمہ یاد کر لینا ہے، یہ والا۔ پھر آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ کافروں پر رحمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھیں، تو یہ کافروں پر رحمت جو ہے یہ آپ نے یہاں سے کر لینا ہے۔ اسی میں سے آپ کو ایک کویسچن آ سکتا ہے کہ قبیلہ دوست کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی تھی، تو وہ والی دعا یہ ہے کہ اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا، یہ آپ نے اچھے سے اس کو پریپیئر کر لینا ہے۔ اور عورتوں پر شفقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے وہ آپ نے عورتوں پر شفقت جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں کی عظمت یا ماں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو یہ آپ نے کر لینا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے، یہ اچھے سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ کو یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ یتیم کی پرورش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یا جس شخص نے یتیم کی پرورش کی ہو اس کے بارے میں، تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے، جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر کہا تھا، تو یہ آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے۔ پھر ہے غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، یہ سارا آپ نے جو انڈر لائن کیا ہوا ہے اس سارے کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں پر رحمت، تو بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے وہ آپ نے یہ والا یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ کو کویسچن آ سکتا ہے کہ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے، تو یہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ پورا واقعہ اگلے پیج پر بھی ہے، تو وہ سارا آپ نے جو ہے وہ اچھے سے پریپیئر کرنا ہے، یہ سارا پیرا آپ نے کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آیت قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ پھر کویسچن آ سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مساوات کا عملی مظاہر جو ہے اس کی 2 مثالیں دے، تو یہ والا پیرا آپ نے جو ہے یہ کر لینا ہے، اس میں 2 مثالیں آپ کو مل جائیں گی، یہ اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے کر لینے ہیں۔ پھر صبر کے بارے میں کوئی قرآنی آیت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قرآنی آیت لکھیں، تو وہ ہے کہ اور جو مصیبت آپ کو پیش آئی اسے برداشت کریں، یہ بڑے عزم کی بات ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ یہاں سے 2 کویسچن نکل رہے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک تھا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے،
اس کو آپ نے اس پیرے کو بھی کاٹ لینا ہے، اور آپ کو یہ بھی آ سکتا ہے کہ شب ابی طالب میں محصور بنو ہاشم کے واقعے کے اوپر آپ نے جو ہے وہ تفصیل لکھنی ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو شارٹ میں بھی آ سکتا ہے کہ انہوں نے کون کون سی جو تکالیف ہیں وہ برداشت کی تھی۔ پھر افودر گزر کا آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 مثالیں دیں افودر گزر کی، وہ آپ نے کر لینی ہے، اور سفر طائف جو ہے وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے کہ اس سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن تکلیفوں کو برداشت کیا۔ پھر ذکر کے معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں، اور اس کے اوپر جو ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو، یہ یاد کر لینی ہے۔ پھر ہے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے، وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ پھر ایک کویسچن ہے کہ قرآن مجید کے نام اور ان کے معنی جو ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں، تو یہ 3 یا 4 آپ جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ پھر قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ آپ کو لانگ میں بھی آ سکتا ہے، اور جو پہلی وحی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، تو یہ اچھے سے یاد کر لینی ہے کیونکہ یہ لازمی آتی ہے، اور وحی والا سارا واقعہ اور قرآن مجید کا نزول یہ سارا آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خدیجہ کو جا کے ملے اور حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا، تو یہ سارا آپ نے ڈیٹیل میں پڑھ لینا ہے۔ پھر ہے مکی صورتوں کی خصوصیات، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں آ سکتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جو ہے ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آ سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید جو ہے وہ کہاں پہ لکھا جاتا تھا یا کہاں پر محفوظ کیا جاتا تھا، تو اس کا آنسر یہ والا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب توفیقی سے کیا مراد ہے، وہ والا آپ نے یہ والا پڑھ لینا ہے۔ پھر کویسچن ہے کہ عہد صدیقی میں قرآن کی جمع اور تدوین پر تفصیل سے نوٹ لکھیں، یہ آپ نے سارا یاد کر لینا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور ہے۔ پھر آپ نے حدیث کی دینی حیثیت جو ہے اس کو یاد کر لینا ہے۔ پھر ہے صحاح ستہ سے کیا مراد ہے، تو ان کے نام بھی آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ منتخب احادیث جو ہیں، یہ 12 حدیث ہیں، ان میں سے لازمی کوئی نہ کوئی حدیث جو ہے وہ آئے گی، تو ان سب کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اور اسلامیہ جو ہے وہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں بھی جب ہم چھوٹے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں، اور اب ہم نے پڑھا بھی ہے، قرآن پاک بھی ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہے، تو کوئی اتنی ٹف چیز نہیں ہے یہ یاد کرنے کے لیے، صرف آپ نے جو ہے اس کو سمجھنا ہے، رٹا بالکل بھی نہیں مارنا، سمجھ کے پڑھنا ہے، تو بہت اچھے سے ایزیلی یاد ہو جائے گا، اور آپ ایزیلی جو ہے وہ مارکس اس میں جو ہے وہ آپ نے لے سکتے ہیں، 50 میں سے 48 تو ایزیلی بچوں کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ساری کی ساری آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو لائک کر دیں، کیونکہ جب لائک کرتے ہو نا تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے میری ہمیشہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تو پلیز آج پھر سے میں وہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔